نلگنڈا کے ایک قبائلی جوڑے کے نوزائیدہ بچی کو بیچنے کا واقعہ منظر عام پر آیا۔ دو بہنوں کی اپنی بہن کو فروخت نہ کرنے کی التجا اور رونے گڑ گڑانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فروخت کی گئی لڑکی کو بازیاب کر لیا۔ نلگنڈا میں غربت اور 4 بیٹیوں کی پیدائش سے پریشان ایک قبائلی جوڑے نے اپنی 10 دن کی بچی کو آندھرا پردیش میں ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا۔ یہ چونکا دینے والا واقعہ اس وقت سامنے آیا جب چھوٹی بہن کو بیچنے کے وقت 2 بڑی بہنیں زاروں قطار رونے لگی اور اپنے والدین سے التجا کرنے لگی کہ وہ ان کی بہن کو نہ دیں۔ بہنوں کا جذباتی ویڈیو وائرل ہوا، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور 10 دن کی بچی کو بازیاب کر اسے محکمہ خواتین و اطفال کی ترقی کے زیر نگرانی چلائے جانے والے سکی سینٹر کے حوالے کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر تفتیش شروع کی ہے۔ جوڑے نے مالی تنگی اور بیٹے کی خواہش کے سبب بچے کو فروخت کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 10 دن پہلے نلگنڈا کے سرکاری اسپتال میں ایک اور لڑکی کو سرسوتی نے جنم دیا تھا، جس کے بعد جوڑے نے نوزائیدہ بچی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور آندھرا پردیش کے گنٹور کے باپٹلہ میں ایک لاولد جوڑے کو 3 لاکھ روپے میں اپنی بیٹی فروخت کر دی۔ نلگنڈا پولیس نے بچوں کی اسمگلنگ کی روک تھام کے قانون کی دفعات سمیت ایک معاملہ درج کر اس واقعے کی تفصیلی تحقیقات شروع کی ہے۔ کما برادریوں کے رہنماؤں اور نمائندوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں کانگریس پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ کما برادریوں کے رہنماؤں اور نمائندوں پر مشتمل ایک وفد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں کانگریس پارٹی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا، جس پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان سے اظہار تشکر کیا۔ وفد نے درخواست کی ہے کہ امیر پیٹ میتری ونم میں سابق وزیر اعلیٰ NTR کا مجسمہ نصب کیا جائے اور نامزد عہدوں کو مناسب ترجیح دی جائے۔ اس موقع پر وزراء تملا ناگیشور راؤ، پونم پربھاکر، مشیر ویم نریندر ریڈی، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، شیر لنگم پلی کے MLA ارکیپوڑی گاندھی، کوکٹ پلی کے انچارج بنڈی رمیش، مختلف کارپوریشنز کے چیئرمین اور کما برادریوں کے اہم قائدین بھی موجود تھے۔ کانگریس امیدوار نوین یادو نے BRS لیڈرز اور کارکنان کو دھمکی دی۔ BRS نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تلنگانہ پولیس اور الیکشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے کانگریس امیدوار نوین یادو پر رحمت نگر ڈویژن میں انتخابی مہم کے دوران اپوزیشن لیڈرز اور کارکنان کو دھمکیاں دینے اور رائے دہندوں کو بھی ڈرانے دھمکانے کا الزام ہے۔ BRS قائدین نے نوین یادو کے دھمکی آمیز تبصروں پر کہا کہ وہ اپوزیشن لیڈرز اور رائے دہندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ شکست کے خوف سے نوین یادو بے چین ہیں اور اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بھارت راشٹریہ سمیتی نے تلنگانہ پولیس اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہ کرنے پر سوال اٹھایا اور نوین یادو کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ BRS کا کہنا ہے کہ 11 نومبر کو عوام نوین یادو کی غنڈہ گردی ختم کر دے گی۔ تلنگانہ میں مونتا طوفان کے زیر اثر کئی مقامات پر مسلسل بارش کا سلسلہ جاری۔ محبوب آباد ضلع کے دورناکل جنکشن ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں پر پانی جمع ہونے سے کئی ریلوں کو روک دیا گیا۔ مونتا طوفان کے اثر سے تلنگانہ کے مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع محبوب آباد میں ریل کی پٹریوں پر پانی جمع دیکھا گیا۔ دورناکل ریلوے اسٹیشن پر پٹریوں کے اوپر سے پانی بہنے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا ہے۔ دورناکل ریلوے اسٹیشن پر گولکنڈا ایکسپریس اور محبوب آباد میں کونارک ایکسپریس کو حکام نے روک دیا ہے۔ طوفان مونتا کا اثر۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے 3 اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جبکہ کئی دیگر اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سائیکلون مونتا ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں شمال مغرب کی سمت بڑھ سکتا ہے اور محکمہ موسمیات نے اس کی وجہ سے تلنگانہ کے 3 اضلاع میں انتہائی بھاری بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ کئی دیگر اضلاع میں بھاری بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ میں مونتا طوفان کا اثر واضح طور پر
نظر آ رہا ہے۔ مختلف اضلاع بشمول حیدرآباد میں گزشتہ رات سے ہی بارش ہو رہی ہے۔ طوفان کے مزید شدت اختیار کرنے کا انتباہ دیے جانے کے بعد اضلاع کے اعلیٰ حکام چوکس ہو گئے ہیں۔ کلکٹرز نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے پیشگی احتیاطی اقدامات کریں تاکہ فصلوں اور املاک کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ موسلا دھار بارش کے باوجود محبوب آباد ضلع کے بیارا منڈل میں کسانوں کو یوریا کے لیے قطار میں کھڑے دیکھا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں کسانوں کو اب بھی یوریا کے مسائل کا سامنا ہے۔ چہارشنبے کو موسلا دھار بارش کے باوجود محبوب آباد ضلع کے بیارا منڈل کے افلا پاڈو میں واقع یوریا سینٹر پر کسان صبح سے ہی قطار میں کھڑے نظر آئے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ کسان یوریا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ مرکز کی جانب سے یوریا سپلائی نہ کرنے پر ریاست میں یوریا کی قلت ہے۔ وزیر زراعت توملا ناگیشور راؤ نے یوریا کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے چتور ضلع میں مکان میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں ایک کم سن لڑکی جھلس گئی اور مکان منہدم ہو گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چتور ضلع کے ایرالا منڈل کانی پاکم کے ہریجن واڑہ علاقے میں چہارشنبے کی صبح ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ چائے بنانے کے دوران گیس سلنڈر پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ اس حادثے میں ایک کم سن لڑکی پاپا ماں بھی بری طرح سے جھلس گئی۔ اسے فوری طور پر سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فائر عملہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ سمندری طوفان مونتا کی وجہ سے حیدرآباد میں ٹریفک درہم برہم، مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سمندری طوفان مونتا کے زیر اثر حیدرآباد میں گزشتہ رات سے ہی بارش ہو رہی ہے۔ چہارشنبے کو بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ کئی مقامات پر ٹریفک میں خلل پڑا، مسافر کئی گھنٹوں تک ٹریفک میں پھنسے رہے۔ طوفان کا اثر پورے شہر میں دیکھا گیا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ خدمات بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ طلباء اور دفتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا رہا اور وہ تاخیر سے دفاتر، اسکول اور کالج پہنچے۔ شہر بھر کے میٹرو اسٹیشنز، MGBS، سکندرآباد، نامپلی، بیگم پیٹ، لنگم پلی ریلوے اسٹیشنز اور ہائی ٹیک سٹی میاں پور، رائے دورگ کے میٹرو اسٹیشنز پر مسافروں اور دفتر جانے والوں کا رش دیکھا گیا۔ سڑکوں پر بھی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئی اور لوگوں کو مشکلات پیش آئی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے قائدین نے کانگریس پارٹی پر انتخابی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر نکتہ چینی کی ہے۔ BRS پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر و رکن راجیہ سبھا VD راجو روی چندر نے تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جوبلی ہلز میں حکمران کانگریس پارٹی انتخابی اصول اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں سابق وزراء گنگولا کملاکر، پونالا لکشمیا، MLCs پوچم پلی سرینیواس ریڈی، شمبھی پور راجو، سابق MLA P سدرشن ریڈی اور داشیم ونے بھاسکر کے علاوہ دیگر نے بھی حصہ لیا اور صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی پر نکتہ چینی کی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کو جوبلی ہلز میں بڑا جھٹکا، پارٹی کے 300 کارکنان کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بھارت راشٹریہ سمیتی کو جوبلی ہلز میں اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب پارٹی کے 300 کارکنان کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ BRS کے 300 کارکنان نے وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے سبھی کو کانگریس پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ امور کے AIMIM MLA اختر علی مان نے اسمبلی انتخابات میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی جیت کو یقینی قرار دیا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، بہار کے ریاستی صدر و آمور MLA اختر علی مان و دیگر کے ہمراہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ایک انتخابی
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امور کے رکن اسمبلی اختر علی مان نے کانگریس پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے یہ سوچا تھا کہ وہ توہین آمیز الفاظ بول کر مجلس کو کمزور کرے گی، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ مجلس مظلوموں کی آواز ہے۔ مجلس نے آمور اور بیسی کی زمینوں پر محنت کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ اختر علی مان نے بہار اسمبلی انتخابات میں مجلسی امیدواروں کی جیت کو یقینی قرار دیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اویسی نے مشرقی چمپارن کے ڈھاکہ اسمبلی حلقے کے امیدوار رانا رنجیت کے لیے انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ مجلسی کارکنان اور حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اویسی نے انتخابی مورچہ سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے ڈھاکہ اسمبلی حلقے کے امیدوار رانا رنجیت کے لیے انتخابی ریلی سے خطاب کیا۔ ڈھاکہ ہائی اسکول گراؤنڈ میں مجلسی کارکنان اور حامیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا، جو کہ مجلس کی حمایت کا واضح ثبوت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مسلمانوں سے اپنی طاقت کو پہچاننے اور سیاسی انصاف کی لڑائی میں مجلس کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے سوال اٹھایا ہے کہ بہار کی 17% مسلم آبادی کی نمائندگی کرنے والا کوئی مسلمان وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتا۔ انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں صرف 3% آبادی کی نمائندگی حاصل ہے، ان کے لیے نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ دینے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ انہوں نے کانگریس اور RJD پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں پارٹیاں مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے BJP کے خوف کو بھنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں فلم ٹکٹوں کی قیمت میں اضافہ صرف اسی صورت میں منظور کیا جائے گا جب سنی انڈسٹری کے منافع کا کم از کم 20% حصہ فلمی ورکرز کے فلاحی فنڈ میں جمع کروایا جائے۔ ریونت ریڈی نے مزید کہا کہ حکومت کرشنا نگر میں فلم ورکرز کے لیے ایک جدید اسکول تعمیر کرے گی تاکہ ان کے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ وزیر اعلیٰ نے فلمی ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے 10 کروڑ روپے بطور ابتدائی ویلفیئر فنڈ جمع کروانے کا وعدہ کیا۔ ریاستی وزیر لکشمن کمار نے حسین ساگر بوٹ کلب میں منعقدہ قبائلی کینو اسپرنٹ نیشنل چیمپئن شپ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قبائلی طلباء کو بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کھیلوں کے میدان میں بھی اپنی شناخت بنا سکے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ یہ 3 روزہ قومی مقابلے 28 تا 30 اکتوبر قبائلی بہبود محکمے کی نگرانی میں اور قبائلی ثقافتی و تحقیقی تربیتی ادارے کے زیر اہتمام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایونٹ کا انعقاد بھگوان برسا منڈا کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر جن جاتی گورو ورش کے ایک حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے، جسے وزارت قبائلی امور کی رہنمائی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ گولکنڈہ ہوٹل میں TPCC کے صدر کی قیادت اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری کی رہنمائی میں ممتاز مسلم قائدین کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر سابق وزیر محمد علی شبیر، TPCC کے نائب صدر ظفر جاوید اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں جوبلی ہلز اسمبلی حلقے سے کانگریس امیدوار نوین یادو کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے تفصیلی مشاورت کی گئی اور انتخابی حکمت عملی وضع کی گئی۔ راجندر نگر علاقے میں انڈیگو ایئر لائنز کی کیبن کرو رکن جانوی گپتا نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق جانوی نے اپنے کمرے میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جانوی نے خودکشی سے پہلے انڈیگو کے ایک پائلٹ اور ایک قریبی دوست کے ساتھ پارٹی میں شرکت کی تھی۔
اس کے ارکان خاندان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اس کا تعلق جموں سے بتایا گیا ہے۔ راجندر نگر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کارپوریٹرز راشد فراز اور محمد نصیر الدین کے ساتھ شیخ پیٹ ڈویژن کی پیرامونٹ کالونی گیٹ نمبر 1 پر گروپ میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مقامی افراد سے خطاب کرتے ہوئے ان قائدین نے عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں کانگریس کے MLA امیدوار نوین یادو کی حمایت کریں تاکہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جا سکے۔ سینی ورکرز کے پروگرام میں اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب چتراپوری کالونی کے بعض افراد نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انتخابات کے دوران اپنے منشور میں وعدہ کیا تھا کہ چتراپوری کالونی سے تعلق رکھنے والے ولبھ نینی انل کے خلاف کارروائی کریں گے اور علاقے کی صفائی و اصلاح کا کام کریں گے، تاہم 2 سال گزرنے کے باوجود اس وعدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اب جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن اپنے پرانے وعدوں کو فراموش کر چکے ہیں۔ ریاست کے لیے ایک اور قابل فخر کارنامہ سامنے آیا ہے کیونکہ ناردرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ نے 2 باوقار سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں جو عالمی معیار کے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹس معیاری نظم و نسق اور پیشہ ورانہ تحفظ کے سلسلے میں حاصل کیے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے مدھیرا میں منعقدہ ایک تقریب میں NPDCL کے CMD کو یہ اسناد پیش کیے۔ NPDCL کو برقی کی تقسیم، سب اسٹیشن کی نگہداشت اور مستحکم حفاظتی معیار کے میدان میں نمایاں کارکردگی کے اعتراف میں یہ اعزازات دیے گئے ہیں۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دروازے کھولتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے عثمان ساگر کے 10 دروازوں کو کھولتے ہوئے 2300 کیوسک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا۔ عثمان ساگر کی مکمل آبی سطح 1790 فیٹ کے برخلاف 1789.50 فیٹ درج کی گئی، جبکہ حمایت ساگر کے 3 دروازے کھلتے ہوئے 2900 کیوسک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا گیا۔ اس کی مکمل سطح آب 1763.50 فیٹ کے برخلاف 1762.70 فیٹ درج کی گئی۔ گندے پانی، کچرے اور غیر مجاز قبضوں سے بھری بم رکن الدولہ جھیل کو اب ایک مرتبہ پھر نئی جان ڈالنے کا کام کیا گیا ہے۔ اس کی پرانی شان و شوکت واپس لانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ حیدرا کی جانب سے اس کی مکمل بحالی کے بعد یہ تاریخی جھیل نومبر کے آخر تک عوام کے لیے دوبارہ کھولی جائے گی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق بم رکن الدولہ جھیل 1790 میں نواب رکن الدولہ نے تعمیر کروائی تھی جو سکندر جاہ تیسرے نظام کے وزیر اعظم تھے۔ اسی سلسلے میں منگل کو حیدرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے بم رکن الدولہ جھیل کی بحالی کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے عوام نے کانگریس اور BRS پارٹیوں کو مسترد کر دیا۔ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں BRS ایک بھی نشست حاصل نہیں کر سکی، جبکہ اس کے بعد ہونے والے MLC انتخابات میں عوام نے کانگریس اور BRS کو نظر انداز کرتے ہوئے تینوں نشستوں پر BJP امیدواروں کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے دیہی عوام وزیر اعظم مودی کی قیادت پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور وہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے صرف BJP حکومت کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ جوبلی ہلز کی انتخابی مہم کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ 9 نومبر تک یعنی انتخابی مہم کے اختتام تک کوئی وزیر حیدرآباد نہیں چھوڑے گا۔ ریونت ریڈی نے وزراء کو ہدایت دی کہ وہ گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کریں اور ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے نوین یادو کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ MLAs، MPs، کارپوریشن کے صدور نشین، پارٹی قائدین اور ذیلی تنظیموں کے سربراہان وزراء کے ساتھ مل کر انتخابی مہم میں سرگرم رول ادا کریں۔ میدک ضلع کے نرساپور علاقے میں پیش آئے دل دہلا دینے والے واقعے میں ایک آٹو ڈرائیور نے مالی پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 48 سالہ سید عارف نامی شخص آٹو چلا کر اپنے خاندان کی گزر بسر کر رہے تھے، تاہم حال ہی میں پیش آئے سڑک حادثے میں وہ زخمی ہو گئے تھے اور کسی کام کے قابل نہیں رہے۔ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے اور ادائیگی نہ کر پانے کے باعث
ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے. انہوں نے زہر پی کر خودکشی کر لی. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ جوبلی ہلز کے عوام اس بار بی جے پی کو کامیاب بنانے کا پختہ فیصلہ کر چکے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ BRS کی 10 سالہ حکومت میں جوبلی ہلز علاقہ گندگی کا شکار بن گیا، جبکہ موجودہ کانگریس حکومت کے دور میں یہ علاقہ بدترین اور غیر محفوظ حالت میں پہنچ گیا. رام چندر راؤ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ترقی، شفاف نظم و نسق اور عوامی سلامتی کے لیے بی جے پی کے امیدوار کو ووٹ دیں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور.